میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل این سی آر ٹی کی کتاب ابتدائے اردو کا 19واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے دو حروف یعنی جھا اور چھا کے بارے میں کہ کس طریقے سے ان سے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور انہیں لفظوں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے پہلے ابھی ہم نے پڑھا تھا بھا پھا تھا ٹھا یعنی بھا کی فیملی کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم جھا اور چھا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی سے متعلق ہے، یعنی سبق نمبر 18 میں جو ہم نے سمجھا کہ حکاری آوازیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں، اور ان حروف کو بھاری الفاظ بھی کہا جاتا ہے، مرکب حروف بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب کہتے ہیں کہ دو حرف کمبائن کر دیے جائیں، ملا دیے جائیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ یہاں جھا ہے، جھا سے جھنڈا، جھا سے جھولا، چھا، چھا سے چھاتا یا چھتری، اور چھا سے چھڑی۔ اب دیکھیں یہاں جھا سے جھاگ، جھرنا، جھیل، بجھنا۔ جھا یہاں بیچ میں آ گئے، یہاں شروع میں ہے، یہاں بھی شروع میں، یہاں بھی شروع میں، لیکن یہاں بیچ میں۔ بجھنا، سمجھنا، سین میم، پہلے سین، اس کے بعد یہیں پر میم، پھر اس کے بعد جھا، اس کے بعد نون، پھر الف۔ سمجھنا، سمجھ، بوجھ۔ کچھ اور الفاظ ہیں، دیکھیں چھاپ، چھال، چھت، اچھال، مچھر، کچھ، مگرمچھ، ریچھ۔ کچھ جملے، منی کا جھولا اچھا ہے۔ اب پورا جملہ ایک بار میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ منی کا جھولا اچھا ہے، دادا کی چھڑی چھوٹی ہے، دادا کی چھڑی چھوٹی ہے، دادا کی چھڑی چھوٹی ہے۔ یہ جھیل بہت بڑی ہے، یہ جھیل بہت بڑی ہے، یہ جھیل بہت بڑی ہے۔ چھک چھک، ایک ساتھ بولیں، چھک چھک کرتی آتی، چھک چھک کرتی آتی ریل، چھک چھک کرتی آتی ریل۔ اس طرح سے پڑھنے کی مشق کریں، انشاءاللہ بہت آسانی سے پڑھنے کی صلاحیت اچھی ہو جائے گی۔ شن شن کرتی جاتی، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، آخری جملہ ہے شن شن کرتی، شن شن کرتی جاتی ریل، شن شن کرتی جاتی ریل۔ چھک 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 کرتی آتی ریل، شن شن کرتی جاتی ریل۔ مشق نمبر 1 میں دیکھیں، ان حروف کو لکھوائیے۔ لکھنے کا طریقہ یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، یعنی یہ آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ بھائی سے لکھا جاتا ہے، اور اس میں اس طریقے سے آپ ایڈ کریں تو یہ جھا، 3 نقطے رکھ دیں تو یہ چھا ہو جائے۔ اس کے بعد نمبر 2، ان لفظوں کو لکھوائیے۔ یہاں کچھ لفظ دیے ہوئے ہیں جنہیں آپ لکھ کر مشق کر سکتے ہیں، لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھیں گے کہ کس طریقے سے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، الفاظ کس طریقے سے بنیادی طور پر ان کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے انہیں بنایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں کچھ لکھ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں۔ یہ ہو گیا جھر نا، اس کے بعد ہے سمجھنا، یہ میم ہے یہاں، سمجھنا۔ اس کے بعد ہے سمجھ، اسی سے لکھیں گے، یہ ہو گیا سمجھ۔ اس کے بعد ہے چھت، تو یہ چھت ہو گیا، اور اس کے بعد ہے اچھال، یہ ہو گیا اچھال۔ اس کے بعد نیچے جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ریچھ ہے،
ये रीच हो गया। तो इस तरह से आप अल्फाज लिख सकते हैं ताकि लिखने की और पढ़ने की दोनों की मश्क हो जाए। नंबर 3, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखवाइए। आप इसमें से हरूफ को पहचानें और अलग अलग लिखने की कोशिश करें। जो मुरक्कब लफ्ज़ है यानी हिकारी आवाज़ वाला लफ्ज़ है, हर्फ है, उस हर्फ को हम मुकम्मल यानी जीम हे के साथ ही लिखेंगे यहाँ, उसके बाद ये को लिखेंगे और लाम को लिखेंगे। इस तरीके से आप ये बॉक्स मुकम्मल कर सकते हैं। छाल, बूझ, समझ, मच्छर। नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हर्फ पर सही का निशान बनाइए और उसे सामने लिखवाइए। यानी पहले आप बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे उस हर्फ पर, जिससे मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ छतरी है और झाड़ी, तो जिस हर्फ से छतरी शुरू हो रहा है उस पर हम ये वाला निशान ऐसे लगाएंगे और उसको फिर सामने हम लिख देंगे कि ये छा से शुरू हो रहा है। ऐसे ही झा में जिससे ये शुरू होगा उसके बॉक्स पे हम टिक करेंगे सही का निशान और उसके बाद हम लिख देंगे, उसी शक्ल को यहाँ बना देंगे झा। झंडा, छत, इनमें भी वैसे ही आपको करना है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी इससे मुताल्लिक पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।